دوسرا واقعہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی بیماری کے آخری دنوں کا ہے۔ ان کے ایک بھائی اس کے راوی ہیں، اور اس سے جو بے ساختہ پاکستانیت جھلکتی ہے، اس کا شعور اور درد تعصب کی دیمک والے قلوب اور اذہان کو کیسے ہو سکتا ہے۔ لندن کے ایک سینئر نیورولوجسٹ ڈاکٹر نے اعصاب اور جسمانی معائنے کے بعد حاضر دماغی کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے کہ آج کل وزیر اعظم کون ہے؟ عبدالسلام صاحب نے کہا نواز شریف۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ واقعی دماغ پر کوئی اثر لگتا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف نام سے تو وہ اس کے ذہن میں نہیں آیا کچھ۔ تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بھائی نے وضاحت کی ڈاکٹر کو کہ دراصل ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم کا نام نواز شریف ہے، جو آپ کو یہ جواب میں بتا رہے ہیں۔ تیسرے واقعے میں ایک کی بجائے دو تنازع اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لندن میں ڈاکٹر عبدالسلام اور سر ظفر اللہ خان کی باقاعدگی سے ملاقاتیں رہا کرتی تھیں۔ ایک ملاقات میں چوئی صاحب بیمار تھے اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب عیادت کے لیے گئے۔ دوران گفتگو ڈاکٹر سلام صاحب نے کہا کہ حال ہی میں نے شمائل ترمذی پڑھی ہے اور شدت سے خواہش ہے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کروں تاکہ یہاں پروان چڑھنے والی نسلیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے اخلاق اور آداب و اطوار سے محروم نہ رہیں۔ اگلی دفعہ جب چوئی صاحب سے ملنے گئے تو چوئی ظفر اللہ خان صاحب نے ترجمہ شدہ مسودہ دے کر کہا کہ میں بیمار تھا اور میرے پاس وقت بھی تھا، فراغت بھی تھی، اور تمہارے بارے میں میرا خیال تھا کہ تم مصروف رہتے ہو، تو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے کہ شاید تمہیں وقت نہ مل سکے، یہ لے جائیں اور آپ اس کو چھپوانے کا اہتمام کر لیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس سے متاثر ہو کر اسی شام آپ پارا کے ایک بک سٹور سے، جو اچھے خاصے کوئی لمبی لمبی داڑھیوں والے مولانا ٹائپ اس کے اونر تھے، تو وہاں گیا اور اس بک سٹور سے شمائل ترمذی خریدی اور اس سے مستفیض ہوا۔ ہم سب اخبار کا اس میں ذکر ہے کہ ہم سب کی چونکہ فضا سازگار سی لگتی ہے تو بقول اطہر نفیس ہوائے کوئے جانا ملتفت ہے، سو اپنے رنج کہنے آ گیا ہوں۔ کبھی کبھار اپنے بچوں اور ماحول میں بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ کافر ہی نہیں، سخت ظالم اور پرلے درجے کے جاہل بھی ہیں، اتنے کہ کبھی کبھی تو ان پر ظلوماً جہولہ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اب اس تناظر میں وہ پورا شعر عرض کر دوں کہ جس سے عنوان باندھا تھا کہ دامن بنے تو رنگ ہوا دسترس سے دور، موجے ہوا ہوئے تو ہے خوشبو گریز پا۔ یہ وہاں پاک ٹی ہاؤس میں شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم سب میں ایک ذرا مختلف عنوان کے ساتھ وجاہت مسعود صاحب نے جو تحریر شائع کی وہ اسی تسلسل میں ہے، چونکہ کہ ایک پرانے واقعے کی باز آفرینی سے بات شروع کرتے ہیں۔ بہت برس پہلے لندن کی ایک تقریب میں فیض احمد فیض کی ملاقات ایک برطانوی پروفیسر سے ہوئی۔ پروفیسر صاحب کو جب معلوم ہوا کہ فیض صاحب جلاوطنی کی ابتلا سے گزر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ میں آپ کے ہم وطن ڈاکٹر عبدالسلام کو جانتا ہوں، وہ تو اس لیے جلاوطن ہیں کہ ان کے آبائی وطن میں ان کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھا جاتا ہے، آپ کی جلاوطنی کی تقریب کیا ہے، یعنی وجہ کیا ہے؟ فیض صاحب نے بے ساختگی سے کہا اور میرے سیاسی عقائد کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے وطن عزیز پر بہت سے موسم گزرے ہیں اور اس کے شدائد کا رنگ بھلے باہم مختلف رہا ہو، ابنائے وطن نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ جاتے جاتے یوں ہی دم بھر کو خزاں ٹھہری ہے۔ اس برس پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام مرحوم کے یوم پیدائش کی نسبت سے اخباری مضامین، ٹی وی پروگرامز میں تذکرے اور سوشل میڈیا پر
جو ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں اچھی بری معقول یا کم معقول تحریریں گزشتہ 20 برس سے نظر سے گزر رہی ہیں۔ یہ ان کا اضافہ تھا وجاہت مسعود صاحب کا، تو اس لیے میں نے وہ اتنا حصہ جو ہے وہ عرض کر دیا ساتھ، تاکہ یہ بھی ڈاکومنٹ بھی ہو جائے اور سند بھی رہے۔ اب مضمون یہاں ختم ہوا اور اس کے بعد ایک دو گزارشات ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جس کو محنت کر کے اور اس کو روز پانی دے دے کے یہ نفرت کے پودے اور یہ فصلیں پروان چڑھائی گئی ہیں، اور اس پہ اب اگر کسی کو کوئی ندامت بھی ہوتی ہے، اب حالات یہ شکل اختیار کر چکے ہیں اور نوبت بائیں جا رسید کہ اب اس پہ ہاتھ ڈالنا، اس کو ریورس کرنا، یہ اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ اور ایک المیہ اس کے ساتھ مزید پیرالل چلتا آ رہا ہے کہ سیاسی آئینی بدنیتیوں کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی گئی تھی، اس کی مزید غور و پرداخت اور اس کو مزید سیمنٹڈ کرنا اور اس کے رنگ و روغن سے چمکانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس طبقے، جس انسانوں کے ایک گروہ کے بارے میں اس طرح کی اللیجیٹیمیٹ حرکت آئینی طور پر بھی کی گئی اور اس کو اب سوشل ایٹیٹیوڈ کا حصہ بنا کے وہاں پہ رائج کر دیا گیا ہے، اب چاہیے یہ تھا کہ وہ جو الزامات اور اتہامات اور جس طرح کا پرسونا ان احمدیوں کا اور ان کی شخصیات کا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح کی حرکات سرزد ہونی چاہیے تھی، تب جسٹیفائی ہو جاتا کہ ایک جھوٹ پہ بنیاد گھڑ کے کام شروع کیا تھا۔ لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ ان کی جو تربیت کا نظام ہے، جو ان کا رد عمل دینے کا طریقہ کار ہے، جو معاملے کو ہینڈل کرنے اور فیس کرنے کے لیے جو ایٹیٹیوڈ انہوں نے بحیثیت افراد اور بحیثیت جماعت اپنایا ہوا ہے، وہ اس ابتدائی آئینی بدنیتی اور اس ابتدائی سیاسی کھلواڑ کے اندر جو موقف ڈیولپ کیا گیا تھا اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ وہ ضروری تھا کہ مطلب کہتے ہیں کہ آک کا جو بوٹا ہوتا ہے اس کا دودھ تو اس میں سے نکلتا ہے، لیکن وہ انتہائی زہریلا کڑوا ہوتا ہے۔ تو آک کے بوٹے کے اوپر آپ آم تو نہیں لگ سکتے، اسی طرح آپ آم کے بوٹے کے بارے میں جتنے مرضی اس درخت کے اوپر الزامات لگا دیں، اس کا پھل گرے گا، آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کی مٹھاس، اس کی خوشبو، وہ آپ اس کا نام جتنا مرضی آپ نے ناپسندیدہ رکھا ہو، لیکن اس کے ذائقے اور اس کے پھل وہ جسٹیفائی آپ کے الزام کو نہیں کر سکیں گے، وہ بتائیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے انجیل میں ایک فقرہ بھی آتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب وہ پھل آپ کی مرضی کا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس درخت کی آبیاری کسی اور پانی سے ہوئی ہے، اس درخت کی جو غور و پرداخت کرنے والی ہستیاں یا شخصیات تھیں وہ کسی اور قامت اور کسی اور منصب کے تھے۔ اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو یعنی خوشی کا غم ہے، نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ اب